بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، ان کی سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو خاتون نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہٰذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور پر گوارا نہیں تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال دو تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ ناظرین، بعض مفسرین کے مطابق کنویں میں ڈالنے کی تجویز بڑے سوتیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے دن 10 بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ ناظرین، اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان 10 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے۔ جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھا رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے پھینک کر ان کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی۔ ان سب کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا تو اس نے کہا کہ اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو، یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو۔ اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی بات سے سب بھائیوں نے اتفاق کیا۔ قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر وہ اس کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں۔ تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے۔ ناظرین، روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ امام قرطبی کا فرمان بھی یہی ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا وہ نابالغ بچے تھے، تاہم تفسیر ابن کثیر میں 17 سال، جبکہ کچھ مفسرین نے یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال بھی تحریر کی ہے، واللہ عالم۔ ناظرین، امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب وہ انہیں کنویں میں ڈالنے لگے تو یوسف علیہ السلام چونکہ بچے تھے لہٰذا وہ کنویں کی منڈیر سے چمٹ گئے تاکہ بھائی انہیں نیچے نہ پھینک سکیں۔ پھر آپ کے بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر جواب ملا، جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام نصف تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔
انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی تو آپ اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر بٹھا دیا۔ آپ 3 روز تک اس کنویں میں رہے اور اس دوران بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا اور پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا تھا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائیوں کو فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے، چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت آہو بکا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، اسی دوران ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا اور آپ ہمارا کیوں یقین کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کی قمیص کو خون میں لت پت کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیص کیسے سلامت رہ جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو، یہ کیسا حکیم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا۔ آپ نے فرمایا، حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو، بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ ناظرین، تفسیر قرطبی میں ذکر ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ ایک شخص مالک بن دبھر اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ مالک بن دبھر نے ڈول کو بھاری دیکھ کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک 9 عمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے۔ ناظرین، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ سوتیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا اور یوسف علیہ السلام کو نہ پایا تو اپنے باقی بھائیوں کو بھی بلا لایا۔ سب یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔